السلام علیکم. میرا آج کا پروگرام دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مساوات کے انقلاب کے سلسلے کا ہی پروگرام ہے، لیکن اس کو میں تھوڑا الگ رکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر زوال کس وجہ آیا، اس کی کیا وجوہات تھی، اس کو میں ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں. اچھا، یہ میرے ان پروگرامز کا یعنی مسلمانوں کے زوال کی وجوہات کیا ہیں، اس کا یہ پہلا پارٹ ہے. بنیادی طور پر جب میں نے عباسی دور میں اور اس سے پہلے بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عباسی دور تک جو علمی اور فلسفے میں اور سائنس میں جو مسلمانوں نے ترقی کی، اس کی جب میں تفصیلات دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے. یعنی ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنا بڑا انقلاب تھا یہ، کتنی وہاں پر ریسرچ ہوئی تھی، کتنا کام ہوا تھا. اور جہاں تک وہ کام ہوا تھا اس کا لاجیکل اسٹیپ یہ تھا کہ صنعتی انقلاب مسلمانوں کے آنا چاہیے تھا. بالکل وی ور آن دا ورج آف انڈسٹریل ریولوشن، مگر نہیں آیا ہمارے یہاں. ایک دم ہم ٹھوس ہو گئے، اور بجائے صنعتی انقلاب ہمارے یہاں آنے کے وہ ہمارے یہاں سے شفٹ ہو گیا یورپ. اور پراسرار طور پر اسلامی دنیا سائنس، تعلیم، فلسفہ اور تحقیق یعنی ریسرچ وغیرہ ختم ہو گئی ہمارے یہاں ایک. کیا ہوا یہ؟ تو مجھے اس بات کا بڑا تجسس تھا اس بات کو معلوم کرنے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ضروری پوائنٹ پر ہمارے یہاں تحقیق نہیں ہوئی بالکل. اور تحقیق ہوتی بھی کیوں آخر، کس طرح ہوتی؟ ہمارے یہاں تو تحقیق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ایک لا علمی کا دور چل رہا ہے ہمارے یہاں. اچھا، تو اس سبجیکٹ پر کچھ مغربی مفکرین نے بھی بہت غور کیا کہ بھئی یہ مسلمان جو تھے وہ دیور آن دا ورڈ آف انڈسٹریل ریولوشن، تو ہوا کیا آخر؟ تو ان کا خیال ہے کہ حضرت امام غزالی کی جو تحریک تھی کہ مسلمانوں کو یونانی فلاسفرز کے علوم کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے اس کو، اس پہ ریسرچ نہیں کرنی چاہیے، وہ جو تحریک تھی حضرت امام غزالی کی، اور اس کے بعد دوسری بھی تحریکیں چلی انہی کی سپورٹ میں، تو وہ تحریک کامیاب ہو گئی اور مسلمانوں میں ان کے بعد سے سائنس، فلسفہ اور تحقیق کا دور ختم ہو گیا. اچھا، ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہو، بلکہ بڑی حد تک اس میں صداقت ہو، کیونکہ آپ دیکھیں اس قسم کی تحریکیں ہمارے یہاں آج بھی چلتی رہتی ہیں. آج بھی ہمارے یہاں جدید تعلیم کی مخالفت ہوتی ہے. اچھا چلیں، آج نہیں بھی ہوتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا انگریزوں کے دور میں غدر کے بعد مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا پوری تعلیم کا کہ انگریزی تعلیم نہیں پڑھنی ہے، انگریزی ملازمت نہیں کرنی ہے. تو وہ انگریزی تعلیم کیا تھی؟ انگریزی تعلیم یہی تھی، ریسرچ، سائنس. اچھا، تو قطع نظر اس کے کہ حضرت امام غزالی کی تحریک کا کیا اثر ہوا، میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ اس کی اور بھی وجوہات ہیں. ایسا کیونکہ یہ بڑا سبجیکٹ ہے تو میں اس کو ایک چھوٹی سی سمری یہی دے دیتا ہوں، پھر تفصیل ہے. میری ریسرچ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے لے کر عباسی خلافت کے دور تک کا مطلب یہ کہ اس دور میں بھی یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا علمی اور سائنسی دور تھا، جس میں سائنس اور فلسفہ پر بے انتہا ریسرچ کی گئی تھی، اور ہم کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہو سکے تو میں اس پر ایک پروگرام الگ کروں گا. اچھا، اب یہاں پر یہ پوائنٹ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ مسلمان فلاسفرز کی جو بکس تھیں، جو مضامین تھے، جو کتابیں تھیں، ڈھیروں میں ایک ذخیرہ تھا، وہ سب کا سب عربی زبان میں، عربی میں لکھا گیا. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بعد میں جب عباسی کمزور ہو گئے اور مسلمانوں کا اقتدار عربوں سے نکل کر ترکوں، سلجوقیوں، ایرانیوں اور مغلوں کے پاس آیا، یعنی غیر عرب قوموں کے پاس آیا. ان میں کچھ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے مغلس تھے یا ترک تھے، وہ تو غیر تہذیب یافتہ قومیں تھیں، ان کو سائنس، فلسفہ اور تعلیم سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. بنیادی طور پر بہت ترقی کی انہوں نے، لیکن یہ سب عسکری حکومتیں تھیں. تو عثمانیوں نے یا ایران کے صفویوں نے یا ہمارے یہاں مغلوں نے، دا گریٹ مغل امپائر، اپنے یہاں ترکی یا فارسی زبان کو ہی حکومت کی زبان رکھا. گورنمنٹ کی جو لینگویج تھی وہ یہی تھی، ترکی تھی یا فارسی تھی. نہ انہوں نے عربی زبان کو اپنے یہاں عام کیا،
کہیں پہ بھی، نہ ایران میں، نہ ترکی میں، نہ ہمارے یہاں. اور نہ مسلمانوں کا جو علمی خزانہ تھا، یہ بیش بہا خزانہ تھا، جو کہ سب عربی میں تھا، ٹرانسلیٹ بھی نہیں کیا اس کو، بلکہ یہ سب اس علمی خزانے کو چھوڑ چھاڑ کر دست بردار ہو گیا. جو خزانہ بغداد میں تھا، جو خزانہ اندلس میں تھا، دست بردار ہو گیا، چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت کو آج بھی سائنس اور فلسفے میں مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ نہیں ہوا، نہیں پڑھ سکتے ہم. اس کے علاوہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عربوں اور ایرانیوں میں کوئی خاص محبت کا جذبہ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس بیشبہ خزانے سے فراموش ہو گئے ہم سب. اور دوسری طرف ہمارے یہاں تو یہ ہو رہا تھا کہ جو بکس تھیں اٹھا کر ہم ان کو پھینک رہے تھے، میں کہوں گا فراموش کر رہے تھے ان کو. اچھا، یورپ میں کیا ہو رہا تھا؟ یورپ میں تو عباسی دور میں ہی وہ بغداد سے بکس لے کر جا رہے تھے. بغداد کے کلچر سے، تعلیمی کلچر سے، مسلمانوں کے تعلیمی کلچر سے، جو بغداد میں تھا، جو اندلس میں تھا، ان سے متاثر ہو کر، بلکہ ہماری جو مذہبی تعلیمات ہیں ان سے متاثر ہو کر اپنا معاشرہ تبدیل کر رہے تھے. وہ اپنے یہاں یونیورسٹیاں بنا رہے تھے وہ. اور جب انہوں نے ہسپانیہ کو فتح کیا تو ان کے ہاتھ ایک بیش بہا خزانہ آ گیا. اور کیتھیڈرل آف ٹولیڈو یعنی اسپین میں 400 مترجموں کے ساتھ عربی کتابوں کو لیٹن میں منتقل کرنے کا عظیم الشان کام شروع کیا انہوں نے. بہت بڑا کام کیا انہوں نے. تفصیلات لمبی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ موقع ملے تو کبھی بتلاؤں گا آپ کو. اچھا، تو اس کے بعد یا اس سے پہلے سے ہی مسلمان فلاسفرز کی بکس اس کے 300 سال بعد تک یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی. اور یورپ بہت بڑے سائنسی اور علمی دور میں داخل ہو گیا. ایج آف انلائٹنمنٹ ہے، اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن وغیرہ ہے. ہماری کتابیں پڑھ کے، مسلمانوں کی کتابیں پڑھ کے، ہمارے یہاں ان کتابوں کو فراموش کر دیا گیا تھا. ہماری عسکری قوتوں نے، یعنی عثمانی خلافت، ایران کی صفوی امپائر، عظیم مغلیہ سلطنت، ان کو تو عربوں کے سائنسی دور کا علم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا ان کو، کیونکہ نہ عربی کو سرکاری زبان بنایا گیا تھا اور نہ اس کو عام کرنے کی تحریک چلائی گئی تھی، نہ ترجمہ کیا گیا. تاکہ مسلمان، اگر یہ ترجمہ ہی ہو جاتا تو مسلمانوں کو تھوڑا بہت کچھ پتہ ہوتا. ہم کو صرف مذہبی کتابوں کے ترجمے ہوئے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عرب دشمنی میں ان کتابوں کا بائیکاٹ بھی کیا گیا ہوگا. کچھ کتابیں اور مذہبی تبرکات اسلامی خلافت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے عربستان سے لا کر وہ استنبول میں ٹوپکاپی پیلس میں رکھ دی گئی. تو ہم کو تو عباسی دور اور اندلس میں ہونے والے تعلیمی، سائنسی اور فلسفے کی ریسرچ کا علم ہی نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے. جبکہ یورپ کے چھوٹے چھوٹے ممالک مسلمانوں کی سائنس اور فلسفے کی کتابوں کے ترجمے کر کے، مسلمانوں کے کلچر کو دیکھ کر، اس سے سیکھ کر ہماری بڑی بڑی سلطنتوں کو غلام بنانے لگے. ہم کو ہوش ہی نہیں تھا. اور میری ریسرچ کے مطابق یہ ہے مسلمانوں کے زوال کی اصلی وجہ. اور وہ جو جہالت کا دور شروع ہوا تھا وہ آج تک چل رہا ہے. اب میں تفصیلات کی طرف آتا ہوں. اب ہم یہاں تھوڑی تاریخ بھی دیکھ لیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عربستان یا موجودہ سعودی عرب میں تعلیم بالکل نہیں تھی. آپ سب کو پتہ ہی ہے، جہالت کا ماحول تھا. تمام آبادی میں شاید چند افراد کو پڑھنا اور لکھنا آتا ہوگا. پورا دار و مدار حافظے پر تھا اور ہم سب کو اس کا علم ہے. تو مسلمانوں کا جو عروج ہے اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. وہ یہ کہ ایک جس دوران حکومت یا خلافت عربوں کے ہاتھ میں تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر عباسی اور اموی خاندان کے خاتمے تک. اس دوران خلافت یا حکومت چاہے وہ خلفاء راشدین کے ہاتھ میں ہو یا بنو امیہ کے ہو یا عباسی کے پاس ہو، بنیادی طور پر یہ سب قریش تھے یا قریش کے ہاتھ میں حکومت تھی. اور دوسرا دور وہ ہے جب حکومت اور خلافت عربوں کے ہاتھ سے نکل کر غیر عرب قوموں کے ہاتھ میں آ گئی اور دارالخلافہ بھی بغداد یا عربوں سے شفٹ ہو کر وہ قسطنطنیہ چلا گیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی. اس کا متعلق میں آگے بھی بتلاؤں گا. اچھا، آپ کے بعد خلفاء راشدین کا زمانہ آیا جس میں تعلیم اور شرع خواندگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. پھر اموی اور عباسی دور آیا. تو یہ جو دور تھا اموی اور عباسی دور خصوصیت سے انتہائی علمی اور ثقافتی دور تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل کے زمانے جاہلیت کے دور سے شروع ہو کر جب کوئی کتاب نہیں تھی، شاید پورے عربستان میں ایک بھی کتاب نہیں تھی، عباسی دور کی ابتدا کے وقت تک عوام میں خواندگی عام ہو چکی تھی اور یونان، ایران اور دنیا کے دوسرے علاقوں سے نالج ٹرانسفر اور ترجمے کا کام شروع ہو چکا تھا اور ایک عظیم سائنسی اور علمی دور کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں. اور عباسی اور اندلسی دور میں مسلمانوں کا علمی اور تہذیبی دور اپنے پورے عروج پر تھا. اور یہ صرف سائنس اور فلسفے تک محدود نہیں تھا، بلکہ لٹریچر میں، سیاحت میں، تحقیق میں، ایڈوانس ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں بغداد اور اندلس پوری دنیا میں آگے تھے. ورلڈ لیڈرز تھے وہ. باقی دنیا جہالت میں تھی، باقی یورپ جہالت میں تھا، چین، جاپان سب جہالت میں تھے. اور ساتھ میں ایران اور روم کے علاقوں کی فتوحات کے بعد اسلامی سلطنت دنیا کی واحد سپر پاور بھی تھی. لیکن ان جنگوں اور ریاست کی سیاست میں مختلف اونچ نیچ کے باوجود علمی اور سائنسی ترقی کا دور چلتا رہا. وہ مسلسل اس میں اضافہ ہوتا رہا. یہاں پر یہ ایک بات اور بھی میں ہائی لائٹ کروں، وہ یہ کہ یہ دور سائنسی دور تھا، انتہائی سائنسی دور تھا، فلسفے کا دور تھا. یعنی جتنی بھی علمی سرگرمیاں تھیں، پڑھنا لکھنا تھا، کتابیں تھیں، سبوں نے ہزاروں کتابیں تھیں، ان کا 90% سائنس اور فلسفہ تھا. شعر شاعری نہیں تھی، ناول نگاری نہیں تھی، افسانے نہیں تھے، پیور سائنس، فلسفہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ دنیا کی تاریخ کا ایک یونیک دور تھا. آپ دیکھیں بالکل ایک الگ ماحول رہا ہوگا اس زمانے میں، بغداد میں، اندلس وغیرہ میں، جس میں خلیفہ سے لے کر عوام تک سب کا انٹرسٹ، ہابی، مصروفیت علم کے تھا، سائنس تھا. پوری قوم کا فوکس تھا سائنس اور فلسفہ. اچھا، اس دور میں جس حساب سے فلاسفرز پیدا ہوئے اور جتنا علمی مواد لکھا گیا اور علم کو بڑھانے میں جتنا کام کیا گیا، جس قدر ترقی ہوئی، اگر خلیفہ سے لے کر عوام کا اوڑھنا بچھونا علم کی جستجو نہ ہوتا، تحقیق نہ ہوتا، تو اتنا مواد پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اگر آپ اس دور کے سائنسی اور ٹیکنالوجی کے لیول کو دیکھیں کہ کہاں کھڑے تھے مسلمان اس وقت، سائنس کہاں کھڑی تھی، ٹیکنالوجی کہاں پر تھی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان ایک بہت بڑے صنعتی انقلاب کی طرف بڑھ رہے تھے، بلکہ داخل ہو چکے تھے. وہ مسلمانوں میں مشینی دور اور آٹومیشن شروع ہو چکا تھا. تو عباسی دور کا علمی اور سائنسی دور، جسے اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے، میری دانش میں یہ صرف اسلام کا ہی نہیں بلکہ اس وقت تک دنیا کی تاریخ میں سائنس اور علم کا سنہری دور تھا. اور اس کے بعد یہ صنعتی دور یعنی انڈسٹریل ریولوشن بجائے ہمارے یہاں آنے کے یہ یورپ شفٹ ہو گیا. صنعتی انقلاب یورپ میں آیا اور ہم جاہل ہو گئے. یہاں میں صرف 2 مثالیں دوں گا آپ کو. تاریخ تو بھری پڑی ہے اس قسم کی مثالوں سے. صرف 2 مثالیں دوں گا میں آپ کو، جس سے اس دور کے مسلمان حکمرانوں کی علم دوستی اور ذہانت کا پتہ چلے گا. خلیفہ مامون رشید نے بیزنطین امپائر پر حملہ کر کے
ان کے شہر قسطنطنیہ جو آج کا استنبول ہے اس کا محاصرہ کر لیا، اور جو امن کے لیے انہوں نے شرط رکھی تھی وہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ اور شرط یہ تھی کہ آپ دیکھیں، ایک کتاب تھی، یونانی فلاسفر ایک ہے ٹولمی، دنیا کے بہت بڑے فلاسفر ہیں یہ، بلکہ بہت بڑے سائنسی ایسٹرونومی کے بہت بڑے فلاسفر کے طور پہ مانا جاتا ہے ان کو۔ اچھا، ٹولمی کی ایک مشہور کتاب، اس کا نام ہے الماگس، یہ تقریباً 1000 سال تک یہ ایسٹرونومی پر مانی جاتی تھی کہ یہی ایک کتاب ہے۔ اچھا، اس کا جو اوریجنل یہ لکھی گئی تھی آبویسلی ایتھنس میں، وہاں سے یہ گئی تھی روم سے جب روم پر زوال آیا تو حفاظت کے لیے اس کو بزنطین پہنچا دیا گیا تھا۔ تو خلیفہ مامون نے جنگ ختم کرنے کی، محاصرہ ہٹانے کی اور امن کی یہ شرط رکھی کہ یہ کتاب الماگیسٹ ان کو دے دی جائے، ان کے حوالے کر دی جائے، اور جب کتاب ان کو ملی تو وہ واپس ہو گئی۔ یہ تھی علم کی اہمیت، یہ تھی کتاب کی اہمیت، یہ تھی سائنس کی اہمیت۔ اور دوسرا واقعہ ہے اندلس کا، یہ تھا بغداد کا، اب میں اندلس کا بتلا رہا ہوں۔ وہ خلیفہ نصر، تاریخ کے مطابق جو لکھی بھی ہسٹری ہے اس کے مطابق ان کو اقتدار سے ہٹانے اور بغاوت کرنے، یعنی ان کی مملکت میں بغاوت کرنے کی ایک وجہ یہ تھی، بلکہ بڑی وجہ یہ تھی، ان پر الزام تھا کہ وہ اپنا زیادہ وقت سائنس اور ایسٹرونومی پڑھنے، لکھنے اور ریسرچ پر لگاتے ہیں۔ اور خلیفہ نصر خود کئی ایسٹرونومیکل ٹیبلز لکھے ہوئے تھے، کئی بکس لکھی ہوئی تھی انہوں نے۔ اور میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ ایسٹرونومی اس زمانے میں وہی حیثیت تھی جو آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے۔ تو آپ دیکھیں، عباسی دور میں اور اندلس میں مسلمان حکمرانوں اور عام مسلمانوں کی دوستی کا یہ حال تھا۔ اور کیونکہ ہم کو آج بھی، یعنی اتنے 1000 سال، پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہو گئے، ابھی بھی ہم کو پڑھنے لکھنے، تعلیم، ریسرچ وغیرہ کے فوائد کا علم نہیں ہے۔ جبھی تو آپ دیکھیں ٹی وی پہ آ کے لوگ بتلاتے ہیں کہ بھئی علم کے اتنے فوائد ہیں، تعلیم کے فوائد ہیں، اسکول ہونے چاہیے۔ تو اس لیے میں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس دور میں مسلمانوں کی ترقی کی وجہ علم، دوستی اور تعلیم اور ریسرچ کی سرپرستی کرنا تھا۔ حتیٰ کہ بادشاہ یا خلیفہ خود فلاسفر ہوتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اتنی ترقی کی تھی۔ تو میں نے پھر یہ دیکھنا شروع کیا کہ آخر پھر ہوا کیا عباسی دور کے بعد، جس سے مسلمانوں میں جہالت آ گئی، پڑھائی لکھائی سب ختم ہو گیا۔ تو میں اس کو نیکسٹ پارٹ میں کروں گا، یہ پارٹ میں یہی ختم کر رہا ہوں، باقی اور تفصیلات آپ پارٹ 2 میں دیکھیے۔ والسلام۔